آپ دیکھ رہے ہیں SM نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عاصم عدنان۔ اس وقت میں موجود ہوں MPA کینڈیڈیٹ PP 274 جتوئی گروپ کے شہزاد رسول صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سنا ہے سر 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ۔ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں تیاری کا بتائیں تھوڑا سا۔ تیاری الحمدللہ ہماری پوری ہو چکی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کا انتخابی نشان کیا ہے؟ میں آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں۔ ویسے میں PTI سے ہوں جی کیونکہ ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا، تو اس وجہ سے ہم فی الحال آزاد ہیں اور میرا انتخابی نشان فاختہ ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا تیاری کیسی ہے؟ تیاری الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اچھا جی ہم نے الیکشن کمپین پوری کر لی ہے اور الحمدللہ ہم جیت رہے ہیں۔ اچھا میں ورکر سے بات کر رہا ہوں تو ان کا ایک سوال ہے لوگوں کا کہ آپ جو ہے الیکٹ ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ جائیں گے یا ادھر ہی رہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں رہیں گے۔ اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کے اندر رہیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا پہلے آپ پیپلز پارٹی سے الیکٹ ہوتے رہتے تھے، اس دفعہ آپ تحریک انصاف کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی میں ہم بے شک رہ چکے ہیں، میں وہاں سے MPA بھی رہ چکا ہوں۔ جی جی جب یہ PDM میں شامل ہو گئی تھی جی تو اس میں ہمارا مطلب جو نظریہ تھا وہ چینج ہو گیا تھا۔ اچھا اچھا تو اس وجہ سے ایسے سمجھے ہماری جو پارٹی تھی یا اور باقی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں، جی جی تو ہمارے پاس ایک آپشنل تھا، ہم وہ PTI جوائن کر لی اور ہم PTI میں چلے گئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی پور کے لیے کیا منشور ہے آپ کا؟ علی پور کے لیے الحمدللہ پہلے بھی جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ جتوئی گروپ نے دیے ہیں۔ اچھا ان کا تھوڑا بتا دیں۔ سب سے بڑا جو پروجیکٹ تھا وہ سوئی گیس کا تھا۔ ہمارے پاس جو دور اقتدار رہا ہے وہ تقریباً اتنا 3 سال کا رہا ہے، بے شک ہم رہے ہیں یا نہیں رہے یا پوزیشن میں رہتے رہے ہیں، جتنا اقتدار گوپانگ کو ملا ہے 26 سال کا اقتدار ملا ہے، سٹی کا بھی لے لو، صوبائی بھی لے لو اور اس کا قومی اسمبلی کا بھی لے لو، آج تک انہوں نے علی پور کو کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا۔ ہم شارٹ عرصے کے اندر علی پور کو بہت بڑا پروجیکٹ دیا ہے جس میں سوئی گیس ہے، اس کے علاوہ کالج جو ہے پوسٹ گریجویٹ کروایا، اس کو کالجوں کو بسیں دی ہیں، سکول جو ہے نا ہم نے بہت سارے اپ گریڈ کروائے ہیں، گرلز ہائی سے ہائر کروائے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم نے کام کیے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ دیکھ لیں کہ علی پور کے علاقے میں ابھی شہر کے اندر چلیں جائیں، دیہاتوں کی میں بات نہیں کروں گا، اب شہر میں چلے جائیں، سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہے، گلیوں میں پانی ٹھہرا ہوا ہے، لوگوں کے گزرنے کی جگہ نہیں ہے، صاف پانی پینے کے مہیا نہیں ہے، یہ سٹی کا حال ہے۔ دیہات میں جائیں تو اس سے بھی بہت برا حال ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے جب ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور یہ جو مین ایشوز ہیں ہمارے سٹی کے اندر، سیوریج ہو گیا، صاف پانی ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ سوئی گیس جہاں ہم دے کے گئے تھے رک گئی تھی، آگے ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اس سے بھی بڑے پروجیکٹس ایجوکیشن میں ہیں وہ بھی ہم لے کے آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اچھا یہ سید جاوید سعید کاظمی صاحب کا ہے کہ انڈسٹریل زون، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں ابھی میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا ان کو، آپ جا کے بتا دیں۔ یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ سلاب زدگان میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں آپ اگر لا میں چلے جائیں تو وہاں انڈسٹری زون ناممکن ہے بننا۔ اچھا یہاں پہ ساری عوام موجود ہے اور بزرگ بھی موجود ہیں، تو شہر ہے علی پور، وہاں پہ کبھی بھی فلڈ نہیں آیا اندر، ٹھیک ہے، آپ موازیات میں باہر ٹچ ضرور کرتا ہے لیکن اندر کبھی نہیں آیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سازش کے تحت اس کو نا فلڈڈ ایریا ڈکلیئر کیا جاتا ہے تاکہ اس میں انڈسٹری اس لیے نہیں آنے دی جاتی تاکہ یہ لوگ جو ہے یہ خوشحال نہ ہو جائیں اور ان کے اوپر کنٹرول ہمارا کم نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں اس میں آپ کی بات کہتا ہوں کہ آپ 100% سچ کہہ رہے ہیں۔ جی جب یہ چیزیں آتی ہیں تب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اقتدار میں کون تھے۔ جی ہمارے پاس 10 میں جب یہ فلڈ آیا تھا نا، جی آپ یہ دیکھ لیں اس وقت جگی والا موازات میرے علاقے میں تھے، جگی والے کے شہر کے قریب تقریباً پانی آ چکا تھا۔ آپ اگر ادھر سے اوپر والے علاقے میں چلے جائیں تو عظمت پور، آپ گواہیں کہ عظمت پور علاقہ پورا اس میں آ گیا تھا، مڑولے کے تک پانی آ گیا تھا۔ یہ تو راستے میں ایسے سمجھے چھوٹی چھوٹی بندیں آتی ہیں جسے ہم نہر کہتے ہیں، اس کی وجہ سے علی پور محفوظ ہے۔ ادروائز اگر آپ علاقائی اس کے طریقے سے دیکھیں تو علی پور ان سے نیچے آتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے فلڈ نہ ہیں تو علی پور میں یعنی کہ پانی بہت تیزی سے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی انتظامات کیے ہوئے الحمدللہ، اس وقت بھی ہم نے بند وغیرہ دیے ہیں اور اس کو ہم نے محفوظ بنایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ہیں جو بھی ہمیں فلڈ ڈکلیئر کر دیا گیا، اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، آپ ان کی ہسٹری اٹھائیں، اس وقت کے جو حکمران تھے جب یہ چیزیں بنی ہیں تو اس وقت حکومت میں کون بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا یہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی ہوتا ہے، عوام جو ہے آپ سے یہ توقع رکھتی ہے جب آپ اسمبلی میں جائیں تو ان کے حق میں بات کریں، مہنگائی کے خلاف بات کریں۔ میں آپ اکثر دیکھتا رہتا ہوں جنوبی پنجاب میں کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے نہ تو جنوبی پنجاب کے حقوق کی بات کرتا ہے اور
نہ ہی جو ہے مہنگائی کے خلاف بات کی جاتی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انگلش میں کیونکہ ہوتی ہیں ان کی قراردادیں وغیرہ, تو اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. آپ ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو بات آپ نے کی ہے اس کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں, آپ ایوان کی کارروائی اٹھا لیں. جی جی پچھلے میں یہی کہوں گا کہ آپ 15 سالوں کی کارروائی اٹھا لیں. واحد شخص میں تھا جس نے علی پور کی ہسٹری کے بارے میں بتایا, وہاں کے موازات کے بارے میں بتایا, اور یہاں کی محرومیوں کے بارے میں بتایا, اور الحمدللہ اس میں نے کام بھی کیا. باقی میں کسی کی بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ بولے ہیں یا اپنے حق کی خاطر انہوں نے بات کی ہے یا نہیں کی. الحمدللہ میں مطمئن ہوں, اور میں نے جس چیز کے لیے آواز اٹھائی الحمدللہ میں اس میں قائم بھی رہا ہوں, اور میں کامیاب بھی ہوں. اچھا, یہ مہنگائی کو بھی تھوڑا ایڈ کیجیے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی کا جو آپ کہہ رہے ہیں صرف علی پور میں نہیں ہے, پورے ورلڈ میں آئی ہے, کیونکہ کووڈ آئی تھی. کووڈ کے بعد جو حالات بنائے گئے ہیں, باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی مطلب صوبے میں آتی ہیں. جیسے سپوز میرے دور میں ایک مسئلہ آیا تھا جب فارمی مرغی تھی, تو اس کے ریٹ جو تھے نا, یہاں ایک مافیا تھا اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. علی پور کی بات کر رہا ہوں میں, پورے پنجاب کی بات نہیں کر رہا. سر آپ ایم پی ہیں تو علی پور کی جب مجھے پتہ لگا کہ ان کو پوری علی پور تحصیل کو جو مرغی ڈیلیور کرتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے, اس نے پورا کنٹرول کیا ہوا تھا. الحمدللہ جب مجھے اس چیز کا علم ہوا اور میں نے وہاں کارروائی بھی کروائی, اور اسے میں نے نیچے لے کے آیا ہوں جتنی حد تک ہو سکتا تھا, اور اس کا ریٹ آپ کی ساتھ والی تحصیلوں سے بہت کم ہو چکا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس تھا اختیار تھا, اور عوام نے مجھے یعنی کہ عزت دی ہوئی تھی, میں نے اس پہ کنٹرول کیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, ایسے ہزاروں ہیں. تو باقی انشاءاللہ تعالی جیتیں گے. اس پہ بھی مجھے پتہ ہے اس کا علم ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام کریں گے. اسمبلی میں اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. اچھا, یہ بتائیے گا آپ کے سیاسی مخالفین آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جھوٹے پرچے, قبضہ مافیا, اس طرح کے کام کرتے ہیں, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو میں یہی کہوں گا, چور مچائے شور. اچھا, یہ بتائیے گا آپ جس یعنی کہ پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں تو عوام کا ریئیکشن کیا ہے؟ عوام کا ریئیکشن بہت اچھا ہے. جی, یہ زندگی میں پہلی مرتبہ میں بھی دیکھ رہا ہوں جی جی کہ عوام اپنے حقوق کی خاطر کھڑی ہو گئی ہے. الحمدللہ ان کو شعور ہے, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے کام کون کرتا ہے, ہمارے علاقے کے کام کون کرتا ہے, اور پاکستان کے لیے کون اچھا ہے. اور ان کو, ہماری نیو جنریشن کو اس چیز کا علم ہے, اور الحمدللہ وہ اپنی حق کی خاطر ڈٹے ہوئے ہیں, لڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اور جیتیں گے یہ لوگ. اچھا, یہ جو آپ کا سیاسی نشان چھین لیا گیا ہے, کیا آپ نے اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو رٹوا دیا ہے یا ابھی کچھ رہ دیا کسر باقی؟ میرے خیال میں ہم کوئی 85 کی دہائی میں نہیں رہ رہے اب. یہ 2024 ہے. وہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب پورے دیہات میں ایک ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور 9 بجے سارے اکٹھے ہو کے نا بتاتے تھے ٹی وی میں کیا ہو رہا ہے. الحمدللہ اس گھر میں اگر گھر میں 4 فرد ہیں نا, چاروں کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, اور چاروں ہی ایسے سمجھے ان کے پاس ٹی وی ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ ان کو پہلے پتہ ہے کہ ہمارے نشانات کیا ہیں. الیکشن اپڈیٹس کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ASM نیوز کو دیکھتے رہیے. والسلام.